اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی میزبان نور زہرا نقوی مدرسہ تعلیم القرآن کی طرف سے، اور آج کی ہماری اس گفتگو کا موضوع درود کی عظمت ہے، اور اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مدرسہ تعلیم القرآن کی طلبہ فاخر معصومہ ساجد، اور میرا ان سے آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ درود کی عظمت کیا ہے؟ تو فاخر آپ بتائیے گا کہ درود کی عظمت کیا ہے؟ جی، آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ درود کی عظمت کیا ہے۔ یہاں پر میں درود کی عظمت پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ خدا قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، درود پڑھتے ہیں اس نبی پر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے صاحب ایمان، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی اس نبی پر درود پڑھو کہ جس طرح ان کا حق ہے، اس طرح ان کے آگے تسلیم خم ہو جاؤ کہ جس طرح ان کا حق ہے۔ یہاں پر میں درود کی عظمت پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ جتنی بھی عبادتیں ہیں اسے انسان اکیلے انجام دیتا ہے۔ جس طرح سے نماز ہے، نماز انسان اکیلے پڑھتا ہے، خدا نماز نہیں پڑھتا۔ اسی طرح سے قیام انسان اکیلے انجام دیتا ہے، رکوع اکیلے انجام دیتا ہے، اور سجدہ بھی اکیلے انجام دیتا ہے، خدا ان عبادات کو انجام نہیں دیتا۔ اسی طرح سے روزہ ہے، روزہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن روزہ انسان رکھتا ہے، خدا کبھی بھی روزہ نہیں رکھتا۔ حج ہے، حج بھی ایک بہت اچھی عبادت ہے، لیکن اس عبادت کو آپ انجام دیتے ہیں۔ طواف آپ کرتے ہیں، خدا طواف نہیں کرتا۔ یہاں پر میں درود کی عظمت پر ایک بات کہنا چاہوں گی کہ درود ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں انسان بلندی کے اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ جس میں خدا بھی محمد وآل محمد پر درود پڑھتا ہے، جس میں ملائکہ بھی محمد وآل محمد پر درود پڑھتے ہیں، جس میں فرشتے بھی محمد وآل محمد پر درود پڑھتے ہیں، اور وہیں پر مومن بھی محمد وآل محمد پر درود پڑھتا ہے۔ یعنی درود ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں خدا بھی شامل ہوتا ہے، جس میں ملائکہ بھی شامل ہوتے ہیں، جس میں فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہیں پر مومن بھی شامل ہوتا ہے۔ جی مومنین اکرام، فاخر نے ہمارے سامنے بہت اچھی وضاحت کی ہے کہ درود کی عظمت کے لیے یہ آیت درود ہی کافی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اس کے ملائکہ حضرت محمد پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے صاحبان ایمان، تم بھی اس نبی پر درود کرو اور اس کے آگے اس طرح سے تسلیم ہو جاؤ کہ جس طرح سے تسلیم ہونے کا حق بنتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تمام عبادتیں انسان اکیلا انجام دیتا ہے۔ جیسے نماز ہم خود پڑھتے ہیں، ہم خود قیام کرتے ہیں، خود رکوع کرتے ہیں اور خود سجدہ کرتے ہیں، اس میں خدا شامل نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے روزہ ایک بہت عظیم عبادت ہے، روزہ ہم رکھتے ہیں، خدا نہیں رکھتا۔ لیکن درود ایک واحد عبادت ہے کہ جس میں ہمیں یہ شرف حاصل ہوتا ہے کہ جس میں خدا بھی محمد وآل محمد پر درود پڑھتا ہے، ملائکہ بھی محمد وآل محمد پر درود پڑھتے ہیں، فرشتے بھی محمد وآل محمد پر درود پڑھتے ہیں، اور وہیں پر مومن بھی محمد وآل محمد پر درود پڑھتا ہے۔ تو مومنین اکرام، اب ہمیں درود کی عظمت کے متعلق تو پتہ چل گیا۔ آئیے ہم فاخر سے اگلا سوال کرتے ہیں۔ فاخر آپ بتائیے گا کہ کیا درود پڑھنے کا محمد وآل محمد پر کوئی خاص طریقہ ہے؟ جی، محمد وآل محمد پر درود پڑھنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ مختلف انداز سے محمد وآل محمد پر درود پڑھا جا سکتا ہے، جیسے درود ابراہیمی اور مختلف درود ہیں، لیکن ہمیں رسول خدا کی احادیث سے اور اہل بیت سے جو درود پڑھنے کا بہترین طریقہ ملا ہے وہ کسی کو بھی نہیں ملا، اور وہ درود کے الفاظ یہ ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ پروردگار درود ہو نبی پر اور نبی کی آل پر۔ جی ماشاءاللہ سے واقعی ہمیں جو طریقہ اہل بیت اطہار سے اور رسول خدا کی حدیث سے ملا ہے وہ اور کسی کو بھی نہیں ملا۔ دیکھا جائے تو یہ شرف صرف اور صرف شایان حیدر کرار کو حاصل ہے کہ ان کی محفلیں درود کے نور سے سجی ہوئی ہیں۔
اور دیکھا جائے تو جو بھی مسلمان محفلیں ہیں شایان حیدر کرار کے علاوہ ان میں سے بعض میں تو درود پڑھا ہی نہیں جاتا، لیکن جن میں پڑھا جاتا ہے وہ یا تو درود کو زیر لب پڑھتے ہیں، یعنی درود کو منہ میں پڑھتے ہیں، یا ان کے پاس کوئی ایسی عبارت موجود نہیں ہے کہ جس سے وہ سب مل کر درود کو پڑھ سکیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے علم باب العلم سے سیکھا ہی نہیں۔ تو آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ واقعاً یہ بات سچ ہے کہ جس نے مولا علی علیہ السلام کے سامنے اذان و ادب طے کیا ہے، علم کی دولت بھی اسی کو ملی ہے، عزت اسی کو ملی ہے، شرافت اسی کو ملی ہے۔ یہاں پر جب آیت درود نازل ہوئی تو لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا لا تصلوا علیہ صلاۃ البترا، کہ تم مجھ پر دم کٹی درود مت پڑھو، تم مجھ پر آدھی درود مت پڑھو، تم مجھ پر ناقص درود مت پڑھو، تم مجھ پر نامکمل درود مت پڑھو۔ تو قالو اصحاب نے پوچھا وما صلاۃ البترا، کہ دم کٹی درود کیا ہے، یہ ناقص درود کیا ہے، یہ نامکمل درود کیا ہے؟ قال تقولون، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و تم سکونا، کہ تم درود پڑھتے ہوئے میرا نام لو اور رک جاؤ۔ یہ نامکمل درود ہے، یہ نامکمل درود ہے، یہ ناقص درود ہے۔ لیکن افسوس کہ جس درود سے رسول خدا نے منع کیا آج لوگ اسی درود کو پڑھتے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو لوگ اس کے درود میں پڑھتے ہیں صلی وسلم، آل کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، آل کا ذکر ہی نہیں کرتے، تو یہ نامکمل درود ہے۔ تو اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پھر ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو قولو، رسول خدا نے فرمایا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، کہ درود ہو نبی پر اور نبی کی آل پر۔ اور بعض احادیث میں ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ درود ہو نبی پر اور نبی کی آل پر۔ جی مومنین کرام، فہر نے واقعی ہمارے سامنے رسول خدا کی بہت اچھی حدیث بیان کی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر دم کٹی درود نہ پڑھنا، تم مجھ پر ناقص درود نہ پڑھنا، تم مجھ پر نامکمل درود نہ پڑھنا۔ تو اصحاب نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ناقص درود سے کیا مراد ہے؟ رسول خدا نے فرمایا تقولون اللہم صلی علی محمد، کہ جب تم میرا نام لو اور خاموش ہو جاؤ، تم مجھ پر درود پڑھو اور وہیں پر خاموش ہو جاؤ، یہ دم کٹی درود ہے، یہ ناقص درود ہے، یہ نامکمل درود ہے، تم ایسی درود مجھ پر نہ پڑھنا، تم ایسی درود مجھ پر نہ بھیجنا۔ تو جب اصحاب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر پھر کس طرح سے درود پڑھیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا قلو، کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ اے خدا اس نبی پر بھی درود ہو اور اس کی آل پر بھی درود ہو۔ یہ واقعی بہت اچھی حدیث ہے کہ رسول خدا اس حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم جب بھی مجھ پر درود پڑھو تو ساتھ میں میری آل کا بھی تذکرہ کرو۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بھی ہم رسول اللہ کا ذکر کریں تو ساتھ میں رسول اللہ کی اہل بیت کا بھی ذکر کریں۔ تو جی فوہر، میں آپ کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی اور ہمیں درود کی عظمت کے متعلق آشنا کیا، اور مومنین کرام میں امید کرتی ہوں کہ آپ نے ہمارے اس پروگرام سے استفادہ حاصل کیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی تو ہم ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔